تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اصلی لوگ اس کو پڑھتے ہیں کھائیں کیوں جائیں کیوں. یہ نہیں ہے کھائیں جائیں نہیں ہے کھائے جائے. ٹھیک ہے کس کو کہہ رہے ہیں سنو. پھر تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی کباب ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. پہلے قافلے چلتے تھے نا آج کل کی طرح نہیں تھا. جب مرضی آئی گاڑی پکڑی ٹرین پکڑی اور نکل گئے اور پھر آ گئے. جب اعلیٰ حضرت گئے تھے نا وہاں اس وقت قافلے چلتے تھے تو قافلوں کے ساتھ جانا اور قافلے کے ساتھ آنا. قافلے کی جب واپسی ہوتی تھی یا جانا ہوتا تھا تو اطلاع دی جاتی تھی اور ایک لوہے کی پلیٹ پر لکڑی کا ہتھوڑا مارتے تھے ٹک 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 ٹک. اسے کہتے ہیں صدائے جرس. کیا کہتے ہیں ہاں. تو یہ شور اٹھتا تھا چلو 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 مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو. اچھا جب یہ مدینے چلو والی بات آئی تو امام کہتے ہیں کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی. اور پھر وہی صدائے جرس بلند ہوئی واپسی کے لیے. رخصت کا شروع تھا تو امام تڑپ اٹھے. قافلتی اے میرے قافلے زیدی اجلک اپنی قیام کی مدت بڑھا دے. یا قافلتی زیدی اجلک رہنے بر حسرت تشنہ لبک مورا جیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا. ایک دوسری نعت کا شعر میں بیچ میں پڑھ دوں اسی مضمون سے ریلیٹڈ ہے. ایک دوسری نعت ہے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. امام کہتے ہیں کہ چھوڑ کہ اس حرم کو خود ہی چھوڑا. حضور نے نہیں فرمایا جا چھوڑ کے تو ہم ہی آئے نا. چھوڑ کہ اس حرم کو بن میں ٹھگوں کے بسو. بن کہتے جنگل اور ٹھگ لوٹنے والے. کہاں مدینہ اور یہ کہاں یہ اتنا بڑا شہر یہ بن نہیں سمجھا. پیرس بھی پہنچ جاؤ بن. امریکہ پہنچ جاؤ مدینہ چھوڑ کے وہ بھی بن. حیدرآباد پہنچ جاؤ وہ بھی بن. مدینے کے آگے سارے جنگل ہیں. اعلیٰ کہتے ہیں کہ چھوڑ کہ اس حرم کو آپ بن میں ٹھگوں کے بسو. ٹھگ جو ہے نا وہ لوٹ لیتا ہے. پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں. دل کو دے خدا تیرے گلی سے جائے کیوں. سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جانا ہے
جانا ہے نا، جانا ہے سر کو بابا جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، پر دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم سے جائے کیوں، جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضول، پھول پسند ہوتے ہیں نا جب بہت زیادہ، تو جب پھول کی بات ہو رہی نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب کانٹوں کا ذکر کرو نا تو وہ کھار کھاتا ہے، جب خار کا ذکر کرو تو کھار کھاتا ہے، کیونکہ خار کیا، خار کا ذکر کیوں بھائی، جب پھول کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں سمجھے، پھول کا جو عاشق ہوگا نا اس کے سامنے جو خار کا ذکر ہوگا تو خار کھائے گا، خار کھانا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ خوش رہے گل پہ اندلی خار حرام مجھے نصیب، خوش رہے گل پہ اندلی خار حرام مجھے نصیب، میری بلا بھی ذکر پر بھول کے خار کھا کے خار کھائے کیوں، ہم تو ہیں آپ دل فگار، ہم تو ویسے ہی زخمی ہیں، مدینہ چھوڑ کے آئے، دل زخمی ہے، زخمی آدمی ہیں، ہم تو زخمی دل لیے ہوئے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ ابھی زخمی دل کے ساتھ کوئی بات اچھی ہمیں اچھی لگتی نہیں، جب بہار آتی ہے اور پھول کھلاتی ہے تو پھول کھلتے تو خوش ہوتے ہیں نا، لیکن اعلیٰ حضرت ایسے زخمی ہیں، کہتے ہیں ہم تو ہیں آپ دل خون ہمیں رلائے کیوں، میں چاہتا تو اس کلام کو مختصر کر سکتا تھا، لیکن میرا دل نے مجھے اجازت نہیں دی، میرے ذوق نے اجازت نہیں دی، میں ایک کلام دو کلام کم کر دوں گا آپ کی فرمائش سے، لیکن یہ کلام مجھے مختصر کرنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ ایک اور شے دیکھیے، ہمارے آقا جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سایہ نہ تھا، سایہ کیوں نہ تھا، اس کی کچھ وجوہات بھی تو ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے اس کی کہ سایہ جو ہوتا ہے وہ اصل کی مثل ہوتا ہے، جیسا اصل ہوگا ویسے اس کا سایہ ہوگا، تو سایہ اصل کی مثل ہوتا ہے، اور حضور کا مثل کوئی ہے نہیں،
حضور کا مثل کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے نا، سورج اس پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے نا. چاند پر بھی ہوتا ہے نا، تاروں پر بھی ہوتا ہے نا. یہ لائٹ ہے، اس پر بھی اطلاق ہو رہا ہے نا. تو جتنے بھی یہ جو اطلاق ہو رہے ہیں نا، یہ سب مجازی ہیں. یہ سب مجازی معنی ہیں. امام کہتے ہیں کہ یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور پھر کہتے ہیں نور یہ سارے مجازی ہیں. تو پھر کہتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. یوں مجازن چاہیں جس کو کہنے کلمہ نور. اچھا بتاؤ، جو نور ہے نا، نور، چلے اس کی مثال دیتے ہیں سورج سے. سورج نور ہے نا، اور سورج ایسا چمکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ جائے، وزنی چیز آ جائے اور ثقیل اور کیا بولتے ہیں اس کو، کثیف چیز آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا سایہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز نوٹ کریں، ایک تو ہے نور سورج اور ایک ہے سایہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ غور کریں گے تو آپ کو نور کا بھی سایہ نہیں ملے گا، سورج کا سایہ نہیں ملے گا. یعنی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اور جو سایہ بنانا اس سایہ کا بھی سایہ نہیں ہوتا. بہت اعلیٰ. سایہ کا بھی سایہ نہیں ہوتا نا. نہ نور کا سایہ نہ سایہ کا سایہ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا، ظل الہی. تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. اچھا حضور کا سایہ کیوں نہ تھا؟ دیکھیں سایہ جو ہے نا وہ ہوتا بھی سیاہ رنگ کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سایہ جو ہے وہ ایک نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا ہے. کبھی بہت لمبا ہو جاتا ہے سورج ڈوبنے کے وقت، اور دہوہ کبریٰ کے وقت بالکل چھوٹا ہوتا ہے سایہ سے. پھر سایہ زمین اگر ہموار نہیں ہے تو سایہ بھی ہموار نہیں. زمین اگر ملگجی ہے تو سایہ بھی ملگجا. تو حضور کا سایہ اٹھا دیا گیا، یہ سایہ کا فرش جو ہے اٹھا دیا گیا. تو اٹھایا کیوں؟ اب سنو. یہ جو آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہے نا، اسے کہتے ہیں بیاض. کیا کہتے ہیں؟ بیاض دیدہ، آنکھوں کی سفیدی. کہتے ہیں حضور کے اتنے عشاق ہیں، اتنے عشاق ہیں دنیا میں کہ انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ فرش راہ کی ہوئی ہیں، اور وہی آنکھوں کا فرش جو ہے نا یہ فرش بن گیا. تو امام کہتے ہیں سایہ کیوں نہ تھا؟ سنو. کہتے ہیں کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی. راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی. دیکھو چادر ذل ہے ملگجی، سایہ چادر ذل ہے ملگجی. زیر قدم بچھا کیوں پھر سنو، کان ہو کے سنو کہ عاشقوں کے نزدیک مدینہ شریف چھوڑ کے آ جانا یہ جرم ہے. کیا ہے یہ؟ اب جب جرم ہو جائے تو بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا، خوشیاں تو نہیں مناتا. مدینہ شریف سے واپسی آ گئے، اب واپسی آ کے جناب وہ خوشی کے گیت گاتا ہے کہ غم ہوتا ہے نا. اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو پھر یہ نرا ستم ہے، سراسر ستم ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمال ہے.
کسی کا کھلا ہوا ہے یاد آ گیا بند کرنے بس بند کرنے ہاں ساری تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم. یہاں پہ آ کے رک جائیں یہاں پہ آ کے رک جائیں. اب اس کو اتنے میں ٹکڑے کو ذرا چھوڑ دیں اور پھر آگے آتے ہیں کہ جرم پہ گر لجائیں. یہ ہے تو رضا میرا ستم کو ابھی آخری میں لے کے جائیے تو یہ مطلب سامنے آ جائے گا. ہے تو رضا میرا ستم ارے جرم پہ گر لجائے غم تو کوئی بجائے سوز غم. یہ بجانا وہ نہیں ہے بھائی, بجائے اس کے بجائے اس کی بجائے یہ والا بجائے تو کوئی بجائے سو بجائے کیوں اب تنگی داماد پہ نہ جا